السلام علیکم، میرا نام ہے تہرین فاطمہ۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم قصر نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ قصر نماز جو کہ مسافر کے دوران ادا کی جاتی ہے، اسلام میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ آج ہم اس کی تعریف اور بنیادی اصولوں کو سمجھیں گے۔ نماز قصر نہ صرف ایک سہولت ہے بلکہ ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے مسافروں کو دی ہے۔ یہ معلومات ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو سفر کے دوران اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم 3 ایسی غلطیاں بتائیں گے جو کہ اگر ہم سفر کی نماز کے دوران کرتے ہیں تو انہیں ٹھیک کیا جائے۔ سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرض رکعتوں کو 2 پڑھنا قصر کہلاتا ہے۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے۔ جو شخص ارادہ سفر کے ساتھ اپنے گھر سے چلے اور اپنی آبادی سے نکل جائے تو وہ از روئے شریعت مسافر ہے اور اپنی فرض نماز میں قصر کر سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھیں۔ ذوالحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ پہنچ کر نماز عصر کا وقت ہو گیا تو آپ نے وہاں عصر میں قصر کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو نماز 2 رکعتیں پڑھتے۔ اس حدیث میں راوی حدیث شعبہ نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے 3 میل یا 3 فرسنگ کہا ہے، یعنی اسے شک ہے کہ اس کے استاذ نے 3 میل یا 3 فرسنگ 9 میل کا بتایا ہے۔ بس مسافر کو چاہیے کہ احتیاطاً 9 میل پر قصر کر لے۔ اپنی آبادی کی حدود سے نکلنے کے بعد اگر منزل مقصود 9 میل یا اس سے زیادہ مسافر پر واقع ہو تو مسافر قصر کر سکتا ہے۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں رہا۔ یہ سب 4 کے بجائے 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، ترجمہ: تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر ادا کرو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ آج ہم امن میں ہیں، نماز قصر کیوں کریں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی یہی تعجب تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، امن کی حالت میں قصر کی اجازت دینا اللہ کا تم پر احسان ہے، اسے قبول کرو۔ سیدنا حارث بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منہ میں قصر نماز پڑھائی، حالانکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ اور نہایت امن کی حالت میں تھے۔ اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں متعدد ٹھہرے کہ آج جاؤں یا کل تو نماز قصر کرتا رہے، خواہ کئی مہینے لگ جائیں۔ اگر 19 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز میں قصر کرے، اور اگر 19 روز سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر پہلے ہی روز سے نماز پڑھنی چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں 19 دن قیام کیا اور قصر کرتے رہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے، اگر سفر میں کہیں 19 دن اقامت کریں ہم قصر کریں گے، اور اگر 19 دن سے زیادہ اقامت کریں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ سفر میں اذانوں اور جماعت۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی، میں اور میرا چچا زاد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، جب تم سفر پر جاؤ تو اذان اور اقامت کرو، پھر تمہیں جو بڑا ہو وہ امامت کرے۔ سفر میں 2 نمازیں جمع کرنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔ ایک نماز کے وقت میں دوسری کو ملا کر پڑھنا جمع کہلاتا ہے۔ جمع کی 2 صورتیں ہیں: جمع تقدیم، ظہر کے وقت نماز فجر کے ساتھ نماز عصر، اور مغرب کے وقت نماز مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا۔ فجر کی نماز وقت پہ ہی پڑھتے ہیں۔ جمع تاخیر، عصر کے وقت نماز عصر کے ساتھ نماز ظہر، اور عشاء کے وقت نماز عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں نماز عصر کے ساتھ جمع فرما لیتے، اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو ظہر اور عصر کو اسی وقت یعنی ظہر کے وقت میں ادا فرماتے۔ اسی طرح اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے تو مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو نماز مغرب اور عشاء کو اسی مغرب کے وقت پڑھ لیتے۔ سفر میں سنتیں معاف ہیں۔ حفص بن عاصم رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں رہا مگر آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی، اور میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
हमरा सफ़र में रहा, फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा सफ़र में रहा, और फिर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा सफ़र में रहा। उन सब ने सफ़र में 2 रकअतों से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज़ फरमा ली। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मालूम हुआ कि सफ़र में सुन्नत नफल सब माफ़ है। हम नमाज़ कसर में करते हैं। कसर 3 नमाज़ों में होती है, ज़ोहर, असर और इशा। नंबर 2, फजर और मगरिब पूरी पढ़ते हैं। फजर और मगरिब की नमाज कसर नहीं होती है, और अगर फजर की नमाज वक्त पे अदा करते हैं। नंबर 3, अगर ज़ोहर के वक्त असर की नमाज अदा करनी है तो पहले ज़ोहर और फिर असर पढ़ेंगे, और अगर असर के वक्त ज़ोहर की नमाज पढ़नी है फिर भी पहले ज़ोहर और फिर असर पढ़ेंगे। तरतीब नहीं बदलेगी, नमाज ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वज़ू की गलतियों को ठीक करें तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियो का लिंक है, जिसको देखकर आप अपनी गलतियों को ख़त्म कर सकते हैं।